بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جہاد گمراہ کن نعرہ سے خطرناک ہتھیار میں تبدیل۔ لفظ لو جہاد جس نے ایک ہندو فرقہ کو تشدد کے لیے متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جہاد کی ایک عجیب تاریخ ہے۔ اس لفظ کے دو اجزاء لو جہاد معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ 9/11 کے بعد سے لفظ جہاد مین اسٹریم میڈیا اور سماجی سوچ کا حصہ بن گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا مطلب کوشش اور جدوجہد سے برعکس اس کے اسے غیر مسلموں کے قتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لفظ لو جہاد ضرور ایک شیطانی دماغ کی تخلیق ہے جسے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے مقصد سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ بعض مسلم تنظیمیں غیر مسلم لڑکیوں کو ان سے شادی کرنے کے لیے آمادہ کرنے اور مسلمانوں کی آبادی کو بڑھانے کے لیے مسلم نوجوانوں کو رقم فراہم کر رہی ہیں۔ ان نوجوانوں کو موٹر سائیکل، موبائل وغیرہ خریدنے اور غیر مسلم لڑکیوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے رقم دی جاتی ہیں۔ مہاراشٹر میں ایک گروپ ہندو رکشک سمیتی یہ کہتا پھر رہا ہے کہ ہندو مذہب کو بچانے کے لیے اس جوڑے کو توڑ دو جس میں لڑکی ہندو ہو۔ ایسا نہیں کہ ایسے جوڑے بہت زیادہ ہیں، مگر معمولی شک پر بھی ہندوؤں کے یہ خود ساختہ گارجین اس جوڑے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس لفظ کو اس طرح پھیلایا گیا ہے کہ راستہ کیرلا میں بھی ایک عیسائی گروپ نے اس رجحان کو روکنے کے لیے سنگھ پریوار کی تنظیم VHP کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ ہندوستان میں اس لفظ کے استعمال کا آغاز ساحلی کرناٹک، مینگلور اور کیرلا کے کچھ حصوں میں ہوا۔ RSS کی تربیت یافتہ سوئم سیوک پرمود متالک کی قائم کردہ شری رام سینا تنظیم نے اسی لفظ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے جوڑوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جس میں لڑکی ہندو مذہب سے ہو اور لڑکا مسلمان۔ ایسی شادیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا جس میں والدین شادی کے خلاف رہے ہوں، حتیٰ کہ شری رام سینا ایسے معاملوں کو کورٹ لے جانے لگی۔ جواز یہ پیش کیا جاتا تھا کہ مسلم لڑکے نے جبراً ہندو لڑکی سے شادی کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سجل رائے اور اصغر معاملہ میں کرناٹک ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ صادر کیا کہ لفظ لو جہاد کو قومی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا اثر ملک کی سیکورٹی اور خواتین کی غیر قانونی ٹریفکنگ سے جڑا ہوا ہے۔ معزز جج نے یہ ہدایت دی کہ ریاست کرناٹک کے ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرل آف پولیس اس لفظ سے جڑے معاملوں کی تفصیلی جانچ پڑتال کریں اور جب تک جانچ مکمل نہیں ہو جاتی لڑکی اپنے والدین کے ساتھ رہے گی۔ حالانکہ یہ معاملہ محض بین مذہبی شادی سے جڑا ہوا تھا، تاہم لڑکی کے تمام سیاسی دباؤ کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہی اور اس نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ تحقیقاتی کمیٹی جس کی قیادت ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کر رہے تھے نے اپنی رپورٹ میں ان افواہوں کو کسی مکار ذہن کی اختراع قرار دیا۔ رپورٹ میں یہ اقرار کیا گیا کہ بین المذاہب شادیاں ہوتی رہی ہیں، مگر ان میں کسی جبر و زبردستی کا کوئی عمل دخل نہیں رہا ہے اور ایسی شادیوں کی پشت پر کسی منظم گروہ اور منصوبے کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شری رام سینا کے ذریعے پھیلائے جا رہے پروپیگنڈوں کے مطابق کرناٹک میں ہی 4000 سے زائد ہندو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر مذہب تبدیل کرا دیا گیا ہے اور ان کی شادی کرائی گئی ہے۔ یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی جس سے والدین گھبرانے لگے۔ ان معاملوں میں کئی لڑکیاں جنہیں جبراً والدین کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کیا گیا اور ایموشنل بلیک میل کیا گیا۔ اسی طرح کے 2 معاملوں میں کیرلا ہائی کورٹ نے بھی فریقین کے والدین کی اپیل سننے کے بعد کم و بیش ایسا ہی فیصلہ سنایا تھا۔ ان معاملوں میں 2 ہندو لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی تھیں اور مسلم لڑکوں سے شادی کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کیرلا عدالت نے بھی پولیس کو اس پورے واقعے کی تفصیلی تفتیش کا حکم دیا۔ پھر پولیس جانچ میں یہی بات سامنے آئی کہ لو جہاد کا ان واقعات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس طرح کی شادیوں کے تعلق سے مختلف تنظیموں کے ذریعے جو باتیں بھی پھیلائی گئی وہ سب افواہ اور پروپیگنڈوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ لو جہاد سماجی سوچ کا حصہ بن گیا۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر اور متصلہ علاقوں میں لڑکیوں کے ساتھ قصداً چھیڑ چھاڑ کی منصوبہ بندی کی گئی، افواہیں پھیلائی گئی اور لو جہاد کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ سماجی تنظیم انہد کی مظفر نگر فسادات سے متعلق رپورٹ میں یہ بھی
یہ بات کہی گئی ہے۔ مسلم نوجوانوں کے ذریعے ہندو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر جبراً شادی کرنے، انہیں تبدیلی مذہب کے لیے مجبور کرنے جیسی باتوں کو خود اچھالا گیا، تصہیر کی گئی۔ فسادات کے لیے بھی من گھڑت کہانیاں بنائی گئیں کہ مسلم لڑکوں نے ہندو لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کی۔ گجرات میں دوران فساد بھی ہم ایسے پروپیگنڈا کا سامنا کر چکے ہیں جب یہ کہا گیا کہ مسلم لڑکے آدیواسی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر نہ صرف ان سے شادی کر رہے ہیں بلکہ ان کا مذہب بھی تبدیل کرا رہے ہیں۔ فسادات میں سرگرم رول ادا کرنے والا بابو بجرنگی ایسی افواہوں کا خاص منصوبہ ساز تھا۔ اس کا بھی اسی طرح کا ایک گینگ ہے جس کے لوگ ایسے جوڑوں کو نشانہ بنا کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ یہ تمام حرکات مذہب کے دفاع کے نام پر کی جاتی ہیں۔ کسی بھی کثیر الجہتی سوسائٹی میں بین مذہبی اور بین ذات کی شادیاں عام ہیں، مگر ملک میں فرقہ وارانہ سیاست کے فروغ کے باعث بین مذہبی شادیوں کی خطرناک حد تک مخالفت کی جانے لگی ہے۔ دراصل ان سوچوں اور واقعات کے پیچھے بھی سیاسی اغراض پوشیدہ ہیں۔ ہندو تنظیمیں خود کو ہندوؤں کے محافظ اور پاسبان اور ہندو اقدار کی پاسدار ثابت کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ نفسیاتی ہے۔ اکثر و بیشتر کسی فرقے یا مذہب سے منسلک خاتون مذہب سے باہر شادی کرنا احساس شکست شمار کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے فرقے والے اس میں اپنی برتری تصور کرتے ہیں۔ یہ دراصل صدیوں سے چلی آ رہی مردانہ برتری کے احساس کا گماز ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ خواتین ملی وقار کی علامت ہوتی ہیں اور ان کا فرقے سے باہر شادی کرنا فرقے کے وقار کو مجروح کرتا ہے اور اہانت پر محمول کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ایک ایسا میکانزم تیار کیا گیا ہے جس میں ہندو لڑکیوں اور ہندو مذہب کے تحفظ کے نام پر دراصل لڑکیوں کو اس آزادی سے محروم کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب خود کریں۔ مظفر نگر میں اس لفظ کے غلط استعمال سے حالات کو اشتعال انگیز بنایا گیا اور فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کے لیے من گھڑت کہانیاں بنائی گئیں۔ اب لو جہاد محض ایک نعرہ نہیں بلکہ خطرناک ہتھیار بن چکا ہے۔ ایک طرف اس کا استعمال مسلمانوں کو منفی کردار پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو دوسری طرف خواتین کی آزادی کو کچلنے کے لیے۔ مذہب کے نام پر ہندوستان میں جو سیاست کی جا رہی ہے، بطور خاص سنگھ پریوار کی جو سیاست ہے، وہ افغانستان میں طالبان کی پالیسیوں سے الگ نہیں ہے۔ کئی بنیاد پرست گروپ بھی مذہب کے نام پر کچھ ایسی ہی مہم چلاتے ہیں جو دراصل خواتین کے حقوق کو دبانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ شری رام سینا سے لے کر بابو بجرنگی کی کارگزاریوں اور اس کے بعد مظفر نگر کے فسادات میں جو کچھ بھی سامنے آیا، یہ تمام کم و بیش اسی اصول پر مبنی مہم ہیں جن میں خواتین کو مردوں کے املاک کے طور پر رہنے کو مجبور کیا جانا اور ان کی زندگی اور سوچ پر مکمل کنٹرول رکھنا اہم مقصد ہے۔ اس سلسلے میں ایک جانب جہاد کو تشدد سے منسوب کیا جانا اور دوسری جانب رومانس اور عاشقانہ کارروائیوں کے لیے مدعو کیا جانا باہم متضاد ہیں، اور ایسی کسی تنظیم کو جو جبری عاشقانہ کارروائیوں کو فروغ دے بعید از عقل و تصور معلوم ہوتی ہے۔ اس کو دو مختلف صنفوں کے درمیان از خود فروغ پانے والا احساس ہے جس کا تعلق جذبات سے ہے۔ یہ کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے خارجی دباؤ اور سہاروں کی ضرورت نہیں۔ عشق کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں کوئی بہانہ بنا سکتا ہے اور نہ عملی زندگی میں سنیما کے مانند اسے اسٹیج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا منبع انسانی قلوب ہوتے ہیں اور خارجی اعمال اسے محض ہوا دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں کہ ارباب حل و عقد کو اتنی تفصیل اور تعریف کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اگر خارجی دباؤ کے تحت عاشقانہ کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ کوئی دائمی عشق نہیں ہو سکتا اور آنن فانن اس کی قلعی کھل سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو۔